زندہ مسیح کے جلالی فتح مند عظیم نام میں تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو بہت بہت سلام، بچوں کو بہت پیار۔ خداوند یہوہ پاک خدا سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند کا رحم اور فضل آپ اور آپ کے گھرانوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا رہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم خدا کے کلام میں سے یسوع مسیح کا یروشلم میں داخلہ یعنی پام سنڈے کے تعلق سے خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سنیں گے۔ اور خدا کا کلام جو ہے اس کے اندر بہت گہری اور عمیق باتیں ہیں جو ہم سب کے لیے سیکھنے کے لیے ہیں۔ ہم یوحنا کی انجیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے خدا کے کلام اقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر یسوع فسح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ وہاں اس نے اس کے واسطے کھانا تیار کیا اور مارتا خدمت کرتی، مگر لازر ان سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ یہ وہ کام ہے جو مسیح یسوع کا شاہانہ یروشلم میں داخل ہونے سے پہلے کا ہے، کیونکہ مسیح یسوع جو تھے جہاں جہاں بھی جاتے تھے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے معجزات کرتے تھے اور بڑے بڑے عجیب کام ہوتے تھے۔ جہاں جہاں بھی مسیح یسوع جاتے تھے لوگ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے آتے، اور جہاں بھی یسوع مسیح جاتے وہاں لوگوں کے اندر ہلچل مچ جاتی اور لوگ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے اور یسوع مسیح سے کلام سیکھتے تھے۔ اور یہاں ہم خدا کے کلام اقدس میں دیکھتے ہیں اس کی 12ویں آیت میں کہ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اسرائیل کا بادشاہ۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے، اے صہیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے۔ اور اس کے شاگرد پہلے تو یہ بات نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی تھیں اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا اور سیکھا اور سمجھا اور بیان کیا جانا اور ہم سب کی زندگیوں میں خدا کا کلام قبول کیا جانا باعث برکت ہو۔ اسی کے ساتھ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، بک آف جینیسس، پیدائش کی کتاب، اس کا 49واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، وہ اپنا جوان گدھا انگور کے درخت سے اور اپنی گدھی کا بچہ اعلیٰ درجے کے انگور کے درخت سے باندھا کرے گا۔ ہاللویہ۔ خداوند کے کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وہ پروفیسیز ہیں جو یسوع مسیح کے بارے میں مختلف جگہوں میں لکھی ہیں، عہد عتیق کے اندر اور عہد جدید کے اندر بہت سارے ایسے حوالہ جات ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتے ہیں کہ مسیح یسوع کا اس دنیا میں آنا، مسیح یسوع کا اس دنیا میں منادی کرنا اور مسیح یسوع کے نجات اور کفارے کو مسیح یسوع نے جو بیان کیا ہے وہ لوگوں نے قبول کیا اور لوگ یسوع مسیح کی تعلیمات کو مانتے ہوئے اب ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں۔ جب مسیح یسوع اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں جو مسیح یسوع حقیقی دروازہ ہے، تو مسیح یسوع نے اس دروازے کو اس لیے کھولا تاکہ یسوع مسیح کے وسیلے سے نسل انسانی جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی تک پہنچ سکے، خداوند یسوع مسیح تک جان سکے، مسیح یسوع تک پہچان سکے اور مسیح یسوع تک رسائی حاصل کر سکے، کیونکہ انسان کے اندر اتنی کمزوریاں تھیں اور اتنی مایوسیاں تھیں اور اتنی بے دینیاں تھیں کہ وہ مسیح یسوع تک پہنچ نہیں سکتے تھے۔ لیکن مسیح یسوع نے وہ دروازہ کھول دیا، یروشلم کا دروازہ کھول دیا، تاکہ ہر فرد بشر جو ہے وہ خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سننے کے لیے خداوند کے پاس آئے، تاکہ خداوند کے لوگ جو ہیں خدا کے کلام کی آواز سن کر آگے بڑھ سکیں۔ زبور کی کتاب اور اس کا 92 زبور اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، چونکہ خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں، کیا لگائے گئے ہیں؟ پودے لگائے گئے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب کے اندر کہ بہت سارے باغ عدن کے اندر بہت سارے پودے لگائے گئے، بہت سارے بوٹے لگائے گئے، اور یہاں زبور اس بات کی تصدیق کرتا ہے، وہ کہتا ہے 12ویں آیت میں، صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیوار کی طرح بڑھے گا۔ ہاللویہ۔ آج صادق لوگ وہ ہیں
वफादार वो लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर चलते, खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी पर चलते और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात हिंदा कबूल करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, ज़बूर की किताब उसका 94 ज़बूर और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, ए खुदावंद मुबारक है वो आदमी जिसे तू तंबीह करता है और अपनी शरीयत की तालीम देता है। चूँकि खुदा का कलाम जो है ये बहुत ही अमीक है, बहुत ही शादमानी है, बहुत ही बहाली है और बहुत सारे लोगों की तसल्ली और निजात का ज़रिया खुदावंद का कलाम है। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, मसीह यस्सु का इस दुनिया में आना, मसीह यस्सु का इस दुनिया में खिदमत करना और मसीह यस्सु का अपने शागिर्दों के लिए उस दरवाज़े को खोलना बहुत ही ज़रूरी था। आज भी मसीह यस्सु जो है अपनी बाहें फैलाए हुए उस दरवाज़े को नॉक करते हैं और कहते हैं कि देखो मैं दरवाज़े पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा मैं उसके पास आकर उसके साथ खाना खाऊंगा। और हम देखते हैं कि यरूशलेम के अंदर मसीह यस्सु जो ईद के दिन हम देखते हैं कि लोग आए हुए थे और लिखा है कि दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए हुए थे ये सुनकर के यीशु मसीह आए हैं, खजूर की डालियां लीं और उसके इस्तकबाल को निकल आए। यहूदी दस्तूर के मुताबिक बनी इसराइली कौम जो थे अपने पॉइंटेड जो है वो 7 ईदें मनाया करते थे और उनमें से ये भी एक ईद थी जिस ईद पर मसीह यस्सु आए हैं और खजूर की डालियां जो हैं उसके शागिर्द जितने भी थे खुदावंद यस्सु मसीह से मोहब्बत करते थे, मसीह यस्सु से प्यार करते थे, उसका इस्तकबाल करने के लिए वो क्या करते हैं कि यस्सु मसीह जब गद्दी के बच्चे पर बैठते हैं और वहाँ से गुजरते हैं तो लोग क्या करते हैं कि अपने कपड़े जो हैं वो बिछा देते हैं और दरख्तों से जो है डालियां काटते हैं और उसके बाद जो खजूर की डालियां हैं वो काट कर यीशु मसीह के रास्ते में बिछाते हैं और खुशी का इजहार करते हैं ताकि अपनी रास्तबाजी को वो साबित कर सकें, अपनी शादमानी और खुशी को साबित कर सकें। और यही इंसान के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर शादमानी हो, उसके अंदर खुशी हो, उसके अंदर बहाली हो और जज्बा हो ताकि वो यीशु मसीह का इस्तकबाल कर सके। और हम देखते हैं जिले जलील में कि जब यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर बैठ कर आते हैं तो लोगों के अंदर एक हलचल मच जाती है और लोगों के अंदर इतनी खुशी और शादमानी आ जाती है कि वो डालियां लेकर यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए ले आते हैं। आज भी बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर, चर्चिस के अंदर आप देखें कि जब पाम संडे का दिन मनाया जाता है तो वो अपने चर्चिस के अंदर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर और उसके बाद उन डालियों को लेकर बाहर ग्राउंड्स के अंदर जुलूस निकालते और उन डालियों को लेकर जाते हैं और उन डालियों पर जो है बरकत मांगी जाती है और उसके बाद उन डालियों को लेकर जुलूस निकाला जाता और चर्चों के अंदर लगाया जाता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस वक़्त वो बड़ी शादमानी के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी मसरत के साथ खुदावंद यीशु मसीह के उस वालहाना जज्बे को याद कर रहे होते हैं, यीशु मसीह की उस यरूशलेम में आने की शादमानी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बयान कर रहे होते हैं। और उन खजूर की डालियों को जो है बड़ी प्योरिटी दी जाती है, लेकिन चंद ही घंटों के बाद वो डालियां जो हैं वो कूड़े का ढेर बन जाती हैं और लोग अपने पांव के नीचे उनको मसल देते हैं और जो मखसूस की जाती हैं वो जो है उनकी बेहरमती की जाती है। अगर अहद हतीक के अंदर हम देखें कि खुदावंद खुदा की जो खिदमत थी जब काहिन किया करते थे हैकल के अंदर, तो वो खुदा के लिए, खुदा के कलाम को समझते हुए हैकल के लिए कुछ ख़ास चीज़ें जो थीं वो मुकर्रर कर देते थे, मखसूस कर देते थे। और कुछ ऐसे सिनागोग थे जो मखसूस कर दिए जाते थे जहाँ वहाँ जाकर लोग जो है दुआ करते थे, कलाम शेयर करते थे। और अजीज़ों, जब भी कोई चीज़ खुदा के लिए मखसूस कर दी जाए तो उसको फिर खुदा के नाम से मखसूस की हुई चीज़ की हमें देखभाल करनी है, उसे साफ रखना है, पाकीज़ा रखना है, उसकी कदर करनी है, ना कि उसकी बेहरमती करनी है। और आज कलीसियाओं के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो शादमानी तो बड़ी जल्दी देते हैं, खुशी के साथ उस वाक़े को तो बहुत याद करते हैं, लेकिन उन तमाम रसूमात जो दुनिया की बनाई हैं उनके मुताबिक चलते हैं।
اگر آج بھی اگر لوگ اپنے آپ کو خداوند کی مرضی کے مطابق، خداوند کے کلام کے مطابق چلائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کے اندر اور زیادہ بحالی، ترقی اور کامیابی اور کامرانی آئے گی۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ خداوند یسوع مسیح کا استقبال کیا اور پکارنے لگے، اپنی زبان سے خداوند کا اقرار کرنے لگے اور کہنے لگے، ہوشانہ، مبارک ہو جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اسرائیل کا بادشاہ، کیونکہ خداوند کے نام سے مسیح یسوع آئے ہیں۔ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ میں اور باپ ایک ہیں، اور مسیح یسوع کا باپ کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا، اور وہ رشتہ اتنا مضبوط تھا، اتنا گہرا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور گدسمنی میں اس بات کو کہا کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ مسیح یسوع نے ہمیشہ اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے باپ کی مرضی کو جو ہے پہلا درجہ دینے کی کوشش کی۔ تو آج ضروری ہے کہ ہم بھی مسیح یسوع کو اپنی زندگی کے اندر، خاندانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر جو ہے قبول کریں، اور اس طریقے سے استقبال کریں جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم میں لوگوں نے استقبال کیا۔ آج بھی وہ مسیح یسوع کو قبول کریں اور مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں۔ لوکا کی انجیل اور اس کا 19واں باب، اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف آئے، اور اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے آئے، اور اس جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں انہیں گاؤں کے اندر جب ہی داخل ہوتے ہیں تو انہیں ایک بچہ ملتا ہے جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا ہوتا، کیونکہ وہ خاص جو ہے وہ بچہ تھا، مخصوص کیا ہوا تھا، جو خداوند کی طرف سے تھا کہ اس گدی کے بچے کے اوپر جو ہے مسیح یسوع نہیں بیٹھنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اسے کہا کہ اسے لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم اسے کیوں کھولتے ہو تو کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی کیا۔ جب گدی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے اس سے کہا، اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا، خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب وہ جا رہے تھے تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بھی بچھاتے تھے۔ اب یہاں دو کام انہوں نے کیے ہیں، اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال دیے ہیں، گدی کے بچے پر بھی ڈال دیے ہیں تاکہ یسوع مسیح اس پر سوار ہو سکیں، اور وہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کپڑے جو ہیں وہ راہ میں بچھائے، اور جب وہ شہر کے نزدیک پہنچے، زیتون کے پہاڑ کے نزدیک پہنچے، تو شاگرد جو تھے، ساری جماعت ان معجزوں کو جو مسیح یسوع کرتے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خداوند کی حمد کرنے لگے اور کہتے تھے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ اور بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ آج ہمیں بھی چلانے کی ضرورت ہے، آج ہمیں بھی خداوند کے کلام کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے کلام کی سچائیوں کو بیان کر کے دوسروں تک لے جانے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے ہم خداوند یسوع مسیح کا استقبال کر سکتے ہیں۔ آج ظاہری طور پر نہیں، ہمیں باطنی طور پر، دلی طور پر یسوع مسیح کا استقبال کرنا ہے۔ ہمیں ظاہری ان روایات کو اپنی زندگی کے اندر نہیں اپنانا، بلکہ ہمیں روحانی طور پر، ذہنی طور پر، باطنی طور پر خداوند کے کلام کو قبول کرنا ہے، کیونکہ خدا کے کلام کی آواز یہ ہے کہ تو اپنے سارا دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنے سارے خیال سے یسوع مسیح یعنی خداوند خدا سے پیار کر۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح سے پیار کریں گے، مسیح یسوع سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے، تو مسیح یسوع جو ہے ہمارے لیے وہ سارے بند دروازے کھول دے گا، اور ابدی نجات اور ابدی بحالی، ابدی شادمانی ہماری زندگی کے اندر آئے گی۔ متی کی انجیل کے اندر
اسی حوالے کو ہم دوبارہ دیکھیں گے اور اس واقعے کو دیکھیں گے کہ متی جو ہے یہودی ٹریڈیشن کے مطابق، یہودی دستور کے مطابق جو ہے کس طریقے سے اس پیغام کو جو ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے ہم اس کو سن سکتے ہیں۔ کلام اقدس میں ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر جب یسوع مسیح آئے اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو لکھا ہے کہ وہ اپنے سامنے گاؤں میں گیا اور وہاں پہنچ کر ایک گدھی بندھی ہوئی اس کے ساتھ بچے کو بھی دیکھا، اور اس یسوع مسیح نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، اور کوئی تم سے اگر کوئی سوال کرے، کوئی پوچھے تو کہنا کہ یسوع مسیح کو ضرورت ہے۔ آج بھی یسوع مسیح کو آپ کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر آج آپ یسوع مسیح کے پاس آنا چاہتے ہیں، جس طرح کہ اس وقت یسوع مسیح کو ضرورت ہی اپنے لوگوں کی، اور اس نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ انہیں کھول دو۔ آج ہمیں بھی خدا نے ان تمام بندنوں سے آزاد کیا ہے، ان جموں سے آزاد کر دیا ہے، اور ہمارے وہ بندن یسوع کے نام میں کھل چکے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہوا کہ صہیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ آج مسیح یسوع جو ہیں وہ حلیم ہیں۔ آج ہمیں بھی حلیمی اور عاجزی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے درد رکھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ جو ڈالی جھکتی ہے وہی پھل لاتی ہے، اور مسیح یسوع نے کہا کہ تمہارا پھل قائم رہے۔ آج ہمارا پھل کیوں قائم نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم اس ڈالی کے اندر پیوست ہونا نہیں چاہتے، ہم اس یسوع مسیح کی باتوں کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اور ہم حلیم نہیں ہونا چاہتے۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ گدھے پر نہیں بلکہ لادو پر، ایسا گدھا جس کے اوپر وزن ڈالا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جتنا بھی وزن ڈالیں تو وہ برداشت کرتا ہے۔ مسیح یسوع میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا، اور ساری دنیا کے گناہ اس پر ڈال دیے گئے، جس طرح کہ اس لادو پر وزن ڈالا گیا، مسیح یسوع پر تمام دنیا کے جو گناہ تھے لاد دیے گئے، اور میرے اور آپ کے لیے اس نے سلیپی راستہ اختیار کیا اور میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھا لیا۔ آج یسوع مسیح آج اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ جیسے میں نے گناہ اٹھا لیے ہیں تمہارے، اب تمہیں گناہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں وصولی اٹھانے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم بھی یسوع مسیح کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں۔ لکھا ہے کہ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور ان پر بیٹھ گیا۔ پھر بھیڑ میں اکثر لوگ جو تھے اپنے کپڑے راستے میں بچھاتے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں جو ہے کھجور کی ڈالیاں جو ہیں لائی گئیں اور یسوع مسیح کے راستے میں بچھائی گئیں، اور یہاں لکھا ہے کہ درخت کی بھی ڈالیاں کاٹی گئیں اور لائی گئیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اچھا درخت جو ہے اچھا پھل لاتا ہے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ تمہارا پھل قائم ہو۔ آج ہمیں بھی قائم ہونے کی ضرورت ہے، آج ہمیں مضبوط ڈالیاں بننے کی ضرورت ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی، پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانہ۔ جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود تھے سب خداوند کی پرستش کر رہے تھے، خداوند یسوع مسیح کی شادمانی میں تھے، اور ان کی زندگی کے اندر خیالوں کے اندر ایک بہت بڑی ہلچل مچ گئی۔ ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم کس طریقے سے اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں۔ آج یہی جذبہ آج ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے، کلیسیاؤں کے اندر ہونا چاہیے کہ کہاں ہماری زندگی کے اندر رہ رہے ہیں، کہاں گھاٹیاں ہیں، کہاں کمزوریاں ہیں۔ آج ہمیں ان کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند یسوع مسیح کو اپنی کمزوریاں دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کو جو ہمارا نجات دہندہ ہے، خداوند یسوع مسیح جو ہمارا چھڑانے والا ہے، آج ہم
اس یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے۔ آئے ہم زکریا 9:9 پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر خدا کے کلام کی پروفیسی موجود ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے دخترے یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، اور جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی بادشاہی جو ہے وہ ایسی بادشاہی ہے کہ جو عام معبودوں کی نہیں ہے۔ ہمارا بادشاہ جلال کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آسمان بھی اس کا، زمین بھی اس کی، اور ہم بھی اس کے ہیں۔ آئیں ہم اس بادشاہ کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ وہ صادق ہے، صداقت ہے، اور نجات اسی کے پاس ہے، اور لکھا ہے کہ وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ آئیں ہم اس نجات کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں، تب ہم خدا یسوع مسیح کی شادمانی میں، مسیح یسوع کی اس خوبصورت بات کو جو مسیح یسوع نے کہا تھا کہ میں تھکے ماندوں کے لیے آیا ہوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں کے لیے آیا ہوں۔ آئے ہم اپنی زندگی جو ہے خداوند یسوع مسیح کو دیں، اور یسوع مسیح جو میرے اور آپ کے لیے حلیم بن گیا، یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے قربان کیا گیا، مسیح یسوع جو میرے اور آپ کے لیے صلیبی موت گوارا جس نے کی، آج مجھے اور آپ کو برکت و نجات دینے کے لیے، وہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو آسمان پر جانے کے لیے تیار ہیں، اور یسوع مسیح کی آمد ثانی بہت قریب ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام، خدا کی آواز ہمیں یہ کہتی ہے کہ نجات خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے۔ ہم زکریا کی کتاب میں سے ہم نے اس حوالے کو دیکھا کہ نجات خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہے، اور یہ پروفیسی جو ہے اس کا دوسرا حوالہ ہم دیکھتے ہیں بک آف ریویلیشن، مکاشفہ کی کتاب، اس کا 7 باب، اس کی 9ویں آیت کے اندر لکھا ہے، ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہیں، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہیں، نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گرد گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت ابدالآباد ہمارے خداوند کی ہو، آمین۔ یہ ہے شادمانی، یہ ہے استقبال، کہ جب خداوند کے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کا شاہانہ استقبال کیا، جب وہ یروشلم کی گلیوں میں سے گزرا، اس پھاٹک سے گزرا، آج یسوع مسیح کی شادمانی آپ کے اندر موجود ہے۔ آج مسیح یسوع نے نجات کے لیے وہ دروازہ ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلے، ہر ایک امت، اہل زبان کے لیے کھول دیا ہے، جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیں کہ ہم آخری ڈے کے اندر دیکھتے ہیں، اینڈ ٹائم کے اندر دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کا کلام جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، پورا ہوا، مکمل ہوا، اور لکھا ہے کہ کھجور کی ڈالیاں لے کر وہ لوگ جن کے کپڑے برے کے لہو سے دھوئے گئے تھے، صاف تھے، ان لوگوں نے وہ ڈالیاں لی کھجور کی اور استقبال کو نکلے۔ آج ہمیں بھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام یہی فرماتا ہے کہ مسیح یسوع نے کہا کہ جس کے کان ہوں کہ وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے۔ آج خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، توبہ کر لے، میں تیرے پاس آ رہا ہوں۔ اگر آپ یسوع مسیح کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، ذہنی طور پر، روحانی طور پر، آج سے تیار ہو جائے۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 19واں باب، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا، ہاللویا، نجات اور جلال
اور قدرت ہمارے خداوند ہی کی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ قدرت اور یہ نجات جو ہے یقیناً ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اگر مسیح یسوع اس دنیا میں نہ آتے تو کبھی بھی نجات کا دروازہ آپ کے لیے نہ کھلتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یروشلم میں اس دروازے سے یسوع مسیح آئے ہیں جو دروازہ مسیح یسوع نے آپ کے لیے کھولا ہے۔ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ حقیقی دروازہ میں ہوں، آئی ایم اے ڈور، جو میرے پاس آئے گا وہ کبھی بھوکا نہ ہوگا، کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور مسیح یسوع نے یہ بھی کہا تھا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ آج ہم اس درخت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مسیح یسوع جو آپ کی زندگی کے اندر نوک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو آج آپ اگر مردہ ہیں تو آج اپنی زندگی کو خداوند کے سپرد کر دیں۔ آپ کی زندگی کے اندر نور آئے گا، کیونکہ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو خداوند کا نور تم پر چمکے گا۔ اگر آج آپ یسوع مسیح کی حقیقی باتوں کو سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں، قبول کرنا چاہتے ہیں، اور یسوع مسیح کا استقبال پام سنڈے جس طرح کے روایتی طور پر لوگ مناتے ہیں اس سے ہٹ کر حقیقی طور پر خداوند یسوع مسیح کو اپنی شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اس کا استقبال کریں اور اس کو دن اور رات خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے اس کے ڈر اور خوف میں اپنی زندگی گزاریں، تو خداوند آپ کے لیے نئے دروازے کھولے گا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ اسی طرح خداوند کے کلام کو، خداوند کی آواز کو سنتے رہیں، کیونکہ مسیح یسوع کا یروشلم میں آنا، کیونکہ یسوع مسیح جب یروشلم میں آئے تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا پیدائش کا زمانہ جو تھا وہ بھی یروشلم کے اندر ہی گزرا تھا۔ آج اگر ہم بھی یروشلم کے اندر جانا چاہتے ہیں، آج ہم اس پروفیسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک سب قومیں جمع کی جائیں گی، سب یروشلم میں جمع کی جائیں گی، یروشلم میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے۔ اگر آج ہم زمین پر رہتے ہوئے اگر ہم آج اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، کٹھے بات چیت نہیں کر سکتے، کچھے کلام نہیں سن سکتے، اور کٹھے بیٹھ کر ہم کلام کی باتوں کو فالو نہیں کر سکتے، تو پھر ہم آسمانی ہیون میں کیسے ہم اکٹھے ہو کر، اس یروشلم میں اکٹھے ہو کر کیسے ہم خداوند کی پرستش کر سکیں گے؟ یہ سوچنا میرے اور آپ کے لیے ہے آج کہ کیسے، کیونکہ ہم میں یونٹی ہونا ضروری ہے۔ جس طرح کہ وہ سب یونائٹ ہو گئے اور سب نے مل کر ان کی زندگی کے اندر ہلچل آئی، خوشی اور شادمانی آئی، اور انہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی حلیم ہو جائیں، اس لادو کے بچے کی طرح حلیم اور عاجز ہو جائیں، کیونکہ جو ڈالی جھکتی ہے وہ پھل لاتی ہے۔ آئے ہمارا پھل قائم رہے اور خداوند یسوع کا کلام ہماری زندگی میں قائم اور دائم رہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔